اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا سخت فیصلہ اور حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دی۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی، جس کی سماعت جسٹس بابر ستار نے کی اور اس کیس میں کون سا جسٹس بابر ستار نے سخت آرڈر دیے اور کون سے سخت ریمارکس تھے، یہ تفصیلات بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 17 سالہ فیضان کے بایابی کیس میں جب کیس کی سماعت تھی، جسٹس بابر ستار نے منگل کے روز تک دے رکھا تھا کہ آرڈر کس تک آپ نے کرنا تھا اور اس پر سخت آرڈر دینا تھا، اور جیسے کل سماعت ہوئی تو اس پر جسٹس ستار نے کہا کہ فیضان اٹارنی جنرل نے کہا کہ لڑکا بےیاب ہو چکا ہے، وہ واپس گھر آ چکا ہے، جس پر اس درخواست اب غیر مؤثر ہوگی، جس پر جسٹس بابر ستار سخت برہم ہو اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو لاپتہ کر دیا جائے اور وہ آئے اور کہے کہ میں شمالی جات علاقے میں چلا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب پتہ چلے گا کہ اتنے دن 2 ماہ اسے کہاں رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا۔ اور بابر ستار کا ایک اور سخت فیصلہ آیا ہے اور اس سخت فیصلے سے پاکستان کے تمام اداروں کو، FIA کے ڈائریکٹر کو اور دوسرے 2 اہم اداروں کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا اور کہا کہ آپ کو فوری طور پر جواب جمع کریں، اور 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس بابر ستار نے ایک اور فیصلہ دیا تھا جو آڈیو ریکارڈنگ پر بہت سخت فیصلہ تھا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے روک دیا اور اس پر سٹے دے دیا۔ جو اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کا یہ فیصلہ اب کیا آتا ہے۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج بہت سخت ہیں اور اس پر بہت سخت آرڈر دیتے ہیں، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم کئی ویلاگوں میں بتا چکے ہیں جسٹس بابر ستار پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، فیضان کی بایابی کے وقت اب دیکھتے ہیں کہ دیگر عدالتیں جب بندہ واپس آ جاتا ہے، واپس لینے کی بنیاد پر یا اسے نمٹا دیا جاتا ہے، لیکن آگے فیصلہ نہیں کہ یہ کہاں رہے، کیوں رہے، اس کا کوئی پتہ یا نہیں ہوتا۔ لیکن اس جج نے کہا کہ اب ہوگا، اب سب سے پتہ چلے کہ اتنا مہینہ کہاں رہے اور کس کے پاس رہے۔ اس لیے جج صاحب نے بہت سخت آرڈر دیے اور جواب تمام FIA کے ڈائریکٹر سے اور دیگر تمام اداروں سے 1 ہفتے میں جواب دینے کی ہدایت دی ہے۔ جواب نہ آنے کی صورت میں جج صاحب نے کہا کہ بہت سخت آرڈر جاری کر سکتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ منگل کے روز کیا ہوتا ہے، اور اس لیے اٹارنی جنرل اور دیگر لوگوں کو بھی وضاحت کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کی عدالت کا اب اور کون سے کیس ہوتے ہیں۔ جب بھی ان کی عدالت میں کوئی انتہائی اہم کیس ہوتے ہیں تو یہ بہت سخت آرڈر دیتے ہیں، اور یہ وہ جج ہیں جن میں PTI نے ان کو جج لگانے مخالفت کی۔ ایک جسٹس بابر ستار ہے اور دوسرا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہے۔ ان کی 2 ججوں کی PTI نے مخالفت کی اور ان کو، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ان 2 ججوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے۔ PTI اس وقت غلط تھی، یہ جج ٹھیک تھے۔ اب آتے ہیں، حکومت نے مزید بجلی مہنگی کر دی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کے قوم کے پاس وسائل کی کمی اور شدت ہے، جس کی بنیاد پر IMF نے حکومت کو بجلی کا جو ریلیف دیا تھا پنجاب حکومت کو، اس کو سخت رد عمل دیتے ہوئے IMF نے بہت سخت آرڈر دیا اور حکومت نے بجلی مزید 1 روپیہ 75 پیسے مہنگی کر دی، اور یہ اکتوبر، ستمبر اور نومبر کے 3 مہینوں پر لاگو ہوگی اور پاکستانی قوم کے جیبوں سے پیسے نکالے جائیں گے۔ لیکن IMF
یہ آرڈر نہیں کرتے کہ اپنے سرکاری افسروں اور دیگر لوگوں کی مبارات بند کریں اور پارلیمنٹ کے ممبرات کی مبارات بند کریں اور نہ بند کریں۔ دیکھتے ہیں اس پر بھی ہم اور سپریم کورٹ کے جج بنانے کی وجہ حکومت اور دیگر ادارے جو ہے ان کی بنیاد پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات ہے کہ اسلام آباد ایک ہفتے کی چھٹی ختم کر دے تو 17 جج ہیں، تو مثال طور 17 جج ہو سکتے ہیں، اس لیے ہفتے کی چھٹی ختم کر دیں، صرف اتوار کے رکھیں تاکہ لیکن ان لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے مفاد کے لیے یہ نہیں کچھ کرنا چاہتے۔ لیکن دیکھیے جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، اسی دن احتجاج ختم کیا جب پھر 2 روپے بجلی مانگی کر دی، اس کے بعد جماعت اسلامی کا دھرنا، اور اس کے بعد کوئی بھی ریلیف تھوڑا سا حکومت کرتی تو اسے اپنے پیج اور سوشل اکاؤنٹوں سے، میڈیا کے اکاؤنٹوں سے شیئر کرتے کہ ہمارا پریشر، اب بجلی مزید مانگی کر دی۔ جماعت اسلامی کا یہ حافظ نعیم الرحمن پر یہ داغ ہمیشہ رہے گا، اور جس داغ کو حافظ نعیم الرحمن صاحب نہیں دھو پائیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی ہم ویلوگوں میں شیئر کر چکے ہیں کہ جماعت اسلامی اور دیگر جو پارٹی ہیں ان پر یہ بھاری ہوگا، جیسے کہ ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ بجلی کی مزید مانگی اور IMF نے پاکستان کو مزید قرضہ دینے کے لیے اور مزید شرائط رکھ دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا جو ایجنڈا آتا ہے کیا اس میں نام ہوتا ہے یا نہیں، یہ بات کہنا ہے، کیونکہ IMF نے پاکستان کو فیصلے اور دیگر فیصلے کرنے سے روک رکھا ہے، اور IMF نے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اقدام تو کر رہا ہے، لیکن غریب پاکستانی قوم کی جو ہوائیں نکلی ہیں اس پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسانوں کی کپاس کی کاشت اور ان کے وسائل جو آج ہو رہے ہیں، اور کپاس کی کاشت گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی، اس پر بھی آپ جانتے ہیں۔ بجلی کی مزید مانگی سے کسانوں کی تباہی اور بربادی ہوگی، کیونکہ یہاں ٹیوب ویل اور بجلی پر چلنے والے بجلی کو 1 روپے مانگا اور 5 اب 1 گھنٹہ پانی کا جو ٹیوب ویلوں کا لگایا جاتا ہے اندازاً 7 اور 6 ہزار کے قریب ہے، اور جس پر کسان نہیں کر سکتا۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو ویلاگ میں بتائیں گے کہ نہری علاقے اور ٹیوب ویل کے ایریوں میں کیا فرق ہے، اور وہاں غریب کسان کاشت کیوں نہیں کر سکتا، اور کچے کے علاقے کے بتائیں گے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسے بابر فروخ ستار کی، اور اس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو ساتھ انفارمیشن شیئر کی۔ حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دی اور اس پر بھی ہم نے تذکرہ کیا، اور آگے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کیس کی سماعت منگل کو ہوگی، اور منگل کے ہی دن اب کیس کی سماعت یا اس کے کوئی سخت آرڈر یا کوئی تفصیلات آئیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے، تاکہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچتی رہے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر کامنٹ ضرور کیا کریں، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ لوگوں کے ساتھ بھی انفارمیشن شیئر ہو سکے، کیونکہ پاکستان کی جو کنٹرول میڈیا اور غلام میڈیا وہ پاکستانی قوم تک حقائق نہیں پہنچاتی۔ ہمارا کام ہے پاکستانی قوم تک حقائق پہنچانا اور پاکستانی قوم کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا، تاکہ لوگوں تک جلد سے جلد انفارمیشن پہنچتی رہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔